السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم آج سمجھتے ہیں سورہ العنکبوت کا تعارف و خلاصہ کہ سورہ العنکبوت ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے، اس کا کیا تعارف ہے، اور اس کا خلاصہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ خالق نے اپنی مخلوق انسان کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مثال، کہیں باوزا یعنی مچھر کی مثال، کہیں ذباب مکھی کی مثال، کہیں حمار گدھے کی مثال، کہیں کلب کتے کی مثال، اور کہیں عنکبوت مکڑی کی مثال۔ اللہ عز و جل نے ہر موقع کی مناسبت سے موضوع یعنی مناسب مثال کا ہی انتخاب کیا ہے کہ بندوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اس سورہ میں العنکبوت مکڑی کے ذریعے سے توحید کی اہمیت اور شرک کی حقارت کو بیان کیا گیا ہے کہ شرک کس قدر ایک کمزور ترین عقیدہ ہے۔ اس کی مثال مکڑی سے دی گئی ہے۔ جس طرح مکڑی کا گھر گھروں میں سے کمزور ترین گھر ہوتا ہے، نہ تو موسم کی سختی سے بچاتا ہے اور نہ ہی امن دلاتا ہے، یعنی نہ ہی محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح شرکیہ عقیدہ کی بھی کوئی بنیادیں نہیں ہوتی۔ اس پر کھڑی عمارت کہاں مضبوط ہوگی؟ یہ ہے سورۃ العنکبوت۔ سورہ قصص کے آخری آیات میں ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حکم اللہ کا چلتا ہے، اسی کے حکم کے ساتھ ہی توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ پھر ساتھ ہی سورہ العنکبوت میں فرمایا کہ اس کی راہ میں چلنے والوں کے لیے آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ تم سے پہلے والے لوگ بھی آزمائے گئے اور تمہیں بھی ضرور آزمایا جائے گا۔ تاکید کی گئی ہے تاکہ لوگ اچھائی برائی کی تمیز کر سکیں اور معلوم ہو سکے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 41 کمثل العنکبوت سے لیا گیا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، چھوٹی سورت ہے، 7 رکوع پر مشتمل سورہ ہے۔ اس سورہ میں یہ حقیقت کھول دی گئی ہے کہ اللہ عز و جل نے پہلے لوگوں کو بھی مختلف طریقوں سے آزمایا اور ہر صورت وہ آپ کو بھی آزمائے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان ہر صورت آزمائش کے لیے تیار رہے۔ آزمائش کا مقصد محض تکالیف سے دوچار ہونا نہیں، بلکہ آزمائش کا مطلب امتحان ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ امتحان یہ ہے، ایسے امتحان آئیں گے کہ سچے قائم رہیں گے اور جھوٹے چھوڑ جائیں گے۔ آزمائش کا مطلب تکلیف نہیں،
امتحان ہوتا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی بتا دیا گیا عقائد کا راستہ اعمال صالحہ کا راستہ ہے، اور اعمال صالحہ کا راستہ کسی امتحان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون شرک کی نفی اور اللہ کی توحید کا اثبات ہے۔ شرک کو مکڑی کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ نے ہر جاندار چیز کو یہ شعور بخشا ہے کہ وہ اپنے آرام کے لیے دن رات گزارنے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، حالانکہ نہ وہ گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اور نہ وہ سردی میں سکون دلاتا ہے۔ اس کی ناپائیداری کا یہ عالم ہے کہ ہوا کا معمولی جھونکا بھی اس کا وجود ختم کر دیتا ہے۔ یہی مشرک کے عقیدے کی بھول ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ فلاں شخص بہت پہنچا ہوا ہے، تو وہ سب کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ جس طرح مکڑی تانے بانے کو اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہے، یہی حالت مشرک کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مضبوط سہارے کو چھوڑ کر فوت شدہ لوگوں کو اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مقبروں یا بتوں یا درختوں یا پتھروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ جس طرح ہوا کا معمولی جھونکا مکڑی کے جالے یعنی اس کے گھر اور گھروندے کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح پریشانی سے مشرک کا اپنے مشکل کشاؤں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ شرک کے عقیدے کو تار عنکبوت جالے کی تار سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ مکڑی جو جالا بنتی ہے، اس کی تار بنتی ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور سوال کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے؟ اللہ ہی رزق کم یا زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ ہی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اور کون ہے جو بارش کے ساتھ مردہ زمین کو ہریالی عطا فرماتا ہے؟ ہر دور کے مشرک کا ایک ہی جواب ہے، اور یہی جواب ہوگا کہ یہ کام تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے ایسے دلائل اور مثالیں بیان کی کہ مشرک لاجواب ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود مشرک توحید سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کمزور ترین عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی ناگہانی مصیبت آتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، جب ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہی یاد آنے لگتے ہیں۔ لیکن جو مصیبت میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین وسیع ہے جہاں اللہ کی بندگی کر سکو گے۔ سورہ کا اختتام ایک اہم آیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ امتحان تو محبوب کا ضرور ہوتا ہے۔ دینی اور دنیاوی معاملات میں کبھی والدین کے ساتھ ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ
ایک طرف والدین اور دوسری طرف رب، یہ بھی امتحان ہے۔ اس سے کیسے گزرنا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اس صورت میں کی آیت نمبر 8 میں اس سوال کا بھی جواب دیا گیا جو اس وقت کے نوجوانوں کو حالات پیش آ رہے تھے۔ مثلاً ان کے والدین ان پر زور ڈالتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑو، ہمارے دین پر قائم رہو، جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس پر بھی یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو اب ہماری بات مانو ورنہ تم خود اپنے ایمان کے خلاف کام کرو گے۔ اس کا جواب سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں دے دیا گیا۔ ترجمہ، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن وہ اگر تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو تم ان کی اطاعت نہ کرو، میری طرف ہی تم سب نے پلٹ کر آنا ہے، پھر میں ہی بتاؤں گا جو تم سب کرتے رہے ہو۔ اس آیت نمبر 8 کے متعلق مسلم، ترمذی، احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ، ابو سفیان کی بھتیجی تھی، کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس بات پر بہت پریشان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اور اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا پورا زور بھی لگا دیں، پھر بھی ان کی شرک کے معاملے میں بات نہیں ماننی۔ ماں باپ کا حق تو بے شک یہ ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی جائز باتوں میں ان کی اطاعت کرے، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں کہ ایک بیٹا اور بیٹی صرف اس بنا پر اس مذہب کی پیروی کرے کہ یہ ان کے والدین کا مذہب ہے۔ جب انسان جان لے کہ والدین شرک کے راستے پر ہیں تو ان کا راستہ اور مذہب چھوڑ کر صحیح مذہب کو اپنانا چاہیے۔ کسی شخص کی بھی تقلید جائز نہیں جب تک آپ نہ جان لیں کہ وہ حق پر ہے۔ یہ دنیا کی رشتہ داریاں اور ان کے حقوق تو بس اس دنیا تک ہے، آخر ماں باپ کو اور اولاد کو بھی اپنے خالق کے حضور پلٹ کر جانا ہے اور وہاں ہر ایک کی باز پرس ہوگی۔ اگر اولاد نے ماں باپ کی خاطر گمراہی قبول کی تو ان کی باز پرس ہوگی اور سزا ملے گی، اور اگر اولاد نے صحیح رستہ اختیار کیا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کی، لیکن ماں باپ نے صرف اس بنا پر ستایا کہ اولاد نے گمراہی میں ان کا ساتھ کیوں نہ دیا، تو وہ اللہ کے مواخذے سے نہیں بچ سکیں گے، یعنی والدین پھر اللہ کے مواخذے سے نہیں بچ سکیں گے۔ اب آزمائش جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو محبوب کا امتحان تو ہوتا ہے۔ دینی اور دنیاوی معاملات میں بتا دیا گیا کہ والدین کے ساتھ ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے۔
اب ایک طرف والدین اور دوسری طرف رب ہے، یہ بھی امتحان ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس حکم سے یعنی اس آزمائش سے کیسے گزرنا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ پھر نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے عقیدے کے باب میں ہمیشہ نماز کا حکم ہوتا ہے، اور توحید، آزمائش، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر نماز قائم کرنے کا حکم، اور پھر آخرت کے بیان میں ایک اہم بات، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت بھی اسی سورہ میں ہے۔ پھر اس سورہ میں ہمیشہ کی طرح اس دور کا فتنہ ہم جنس پرستی کے بارے میں بات کی گئی۔ جہاں اتنے اہم مضامین ہوں وہاں اس مضمون کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ لوط علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی ہم جنس پرستی کا وبال عذاب اس صورت میں بھی بیان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سورہ کی آخری آیت کی کہ امتحان ہوتا ہے اور امتحان لینے والا اللہ ہو تو کیسے دل کانپ جاتا ہے کہ کتنی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں تسلی ہے کہ جو کوشش کرے گا اللہ اس کو خود سولو کرائے گا، امتحان کا پرچہ خود حل کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھاتا ہے جو صحیح رستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور روشنی دکھاتا ہے کہ صحیح رستہ کدھر ہے اور غلط رستہ کون سا ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں کہ اس ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی گئی ہے کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، یعنی مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت کا نام اس کیڑے کے نام پر رکھ دیا۔ اس سورت کے شروع سے لے کر آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورہ کی ابتدا یوں ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر جب اللہ کی راہ میں ان کو اذیت دی جاتی ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہی پیچیدہ ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش لوگ سمجھ لیں، کاش لوگ سمجھ لیں۔ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق سیکھ لے وہی دراصل کامیاب ہے۔ بے شک کامیاب وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا ہو۔ جتنی نیک نیتی اور طلب خیر ان میں ہوتی ہے اتنی ہی اللہ کی مدد اور توفیق اور ہدایت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ العنکبوت کے خلاصہ کو اور تعارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ڈیٹیل میں بتا دیا گیا کہ ہمیں شرک سے کیسے بچنا ہے اور اپنے رب کے حکم کو کیسے ماننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔